سیدہ فاطمہ سلام علیہا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ سیدہ خدیجہ ام المومنین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ سیدہ فاطمہ کے شوہر امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں، ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے دو بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بعد اسلام کی دوسرے اور تیسرے امام ہیں۔ باقی تمام نو امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو بھی امام علی علیہ السلام سے دو بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب سلام علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام علیہا، اور ان کے پانچویں بچے حضرت محسن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا پیدائش سے پہلے، لیکن آپ کی والدہ کے پیٹ میں ہی اس وقت انتقال ہوا۔ سیدہ فاطمہ سلام علیہا نے اپنی تقوی، عبادت اور شرافت میں اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ ان کی تعریف کے لیے قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کو حکمت، جرأت، عزم، سخاوت، اصرار اور قربانی اور شرافت اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ملی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بار کہا، میں نے اکثر اپنی والدہ کو نماز میں مشغول دیکھا، اور ان کے بچوں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنے سے پہلے پڑوسیوں اور دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ شفقت مشہور تھی، اور تاریخ میں بے شمار واقعات درج ہیں کہ ان کے دروازے پر کبھی کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہ گیا ہے، کچھ نہ کچھ لازمی دیا ہے۔ وہ اپنے حصے کا کھانا بھی دیتی تھی اور خود بھوکی رہتی۔ سیدہ فاطمہ سلام علیہا بھی اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کی طرح انتہائی سادہ زندگی گزارنے کے لیے مشہور تھیں۔ سیدہ فاطمہ مہنگے کپڑوں اور زیورات کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اس کے بجائے اس نے اللہ کی عبادت، محنت، دوسروں کی مدد، حیا، پاکیزگی اور علم حاصل کرنے کو بہت اہمیت دی۔ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بھی بہت لگن رہتی تھی۔ بعد میں اس کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا، وہ اس سے متاثر ہوا اور سکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام علیہا کو دنیا کی خواتین کی سردار کہا کرتے تھے، اور آپ نے ان سے اس قدر محبت اور احترام کرتے تھے کہ جب بھی سیدہ کمرے میں داخل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھاتے اور ان کے ہاتھ چومتے۔ اپنی والدہ سیدہ خدیجہ سلام علیہا کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ سلام علیہا اپنے والد کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب بھی وہ تبلیغ کے بعد گھر آتے زخمی اور خون میں لت پت، وہ اس کے زخموں پر مرہم پٹی لگاتی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک نام سے پکارتے تھے جس کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا گیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو فاطمہ کو راضی کرتا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 4 عورتیں سب سے افضل ہیں: آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، مریم بنت عمران نبی عیسیٰ کی والدہ، خدیجہ بنت خوالد رسول اللہ کی بیوی، اور فاطمہ بنت محمد اپنی بیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، اور اس نے جواب دیا فاطمہ، اور پھر پوچھا اسے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی، اور اس نے جواب دیا فاطمہ کے شوہر یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ سے شادی کا کوئی مقابلہ نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے باپ کے خاندان سے اپنے نسب کا پتہ لگتا ہے، سوائے فاطمہ کے بچوں کے۔ میں ان کا آباء و اجداد اور مناب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی اولاد کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ پارٹ نمبر 2 کے لیے انتظار کریں۔ شکریہ۔